میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے جو معمر ترین، سب سے زیادہ عمر رکھنے والے جو شخص ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ 350 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک بیان کی جاتی ہے۔ جو دیگر روایات ہیں، اگر سبھی روایات کو اکٹھا کیا جائے تو 250 سال سے زیادہ کی ہی روایات ہیں، اس سے کم روایات نہیں۔ اتنی لمبی عمر آپ نے پائی ہے۔ آپ ایران کے علاقہ اصفہان اور اس کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جائی کے نام سے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے جو والدین ہیں وہ مجوسی تھے، یہ آگ کی پوجا کرنے والے، اور آپ کے جو والد تھے وہ اس علاقے کے بہت بڑے رئیس تھے، بڑے مالی لحاظ سے بھی بڑے امیر تھے، اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی ایک بڑا عہدہ رکھتے تھے اپنے علاقہ میں۔ تو ان کی خواہش تھی کہ سلمان فارسی جو میرا بیٹا ہے یہ ہمارا مذہبی رہنما بنے۔ تو ان کے ہاں جو مذہبی عبادت کے لیے جو آگ جلائی جاتی، اس کی ڈیوٹی ان کے والد نے حضرت سلمان فارسی کے لگائی کہ آپ نے ہی آگ کو جلانا ہے، کیونکہ ان کا یہ مذہبی ایک فریضہ تھا کہ آگ کو جلائے رکھنا اور آگ کو کبھی بجھنے نہ دینا۔ تو سلمان فارسی اس لحاظ سے پریشان تھے کہ یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آگ کو پوجتے ہیں، آگ ہمارا رب کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو جلانا پڑتا ہے، اگر ہم نہ جلائیں تو یہ بجھ جاتی ہے۔ تو ذہنی طور پہ کشمکش کا شکار تھے۔ ایک دن والد نے بھیجا اپنی زمینوں کی طرف کام کاج کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی جب گزر رہے تھے تو راستے میں ایک خاص قسم کی آواز انہیں سنائی دی جو کلام وحی کی آواز تھی۔ تو دائیں بائیں دیکھا تو وہاں ایک چرچ موجود تھا، جیسے ہمارے ہاں عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، کلیسا بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس وقت کے عیسائی تھے جو اس وقت اسلام، جو ان کا مذہب تھا، حضرت عیسیٰ جو دین لے کے آئے تھے اس کے اوپر یہ قائم تھے، اس میں رد و بدل نہیں تھا ہوا۔ ان کو دیکھا تو کہا یہ تو بڑا اچھا ان کا ایک عبادت کا طریقہ ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو آسمانی جو مذاہب تھے اسلام لانے سے پہلے ان میں ایک بڑی کشش تھی، اور جب اسلام چونکہ سب سے بہترین مذہب تھا اور سب سے بہترین کتاب حضور کو دی گئی کہ اس کتاب کے بعد پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، اور پھر حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا گیا، تو اس دور میں جو اسلام آسمانی جو مذاہب تھے ان سے بھی کئی گنا زیادہ جو کشش اللہ نے اسلام کو دی وہ ان مذاہب کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ہزاروں قوتیں ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا کیا وجہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، جو وحی کا نظام تھا، وہ اپنے اندر ایک بڑی جاذبیت رکھتا تھا، اپنے اندر ایک بڑی کشش رکھتا تھا،